سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں، شمالی وزیرستان ٹانک اور ضلع ٹل میں 22 خوارج ہلاک، دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 6 جوان وطن پر قربان، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ GHQ گیٹ حملہ کیس، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈا پور سمیت 25 غیر حاضر ملزمان کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اور چیمپئنز ٹرافی پر بات چیت جاری، پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے، قوم کو مایوس نہیں کریں گے، چیئرمین PCB محسن نقوی کی گفتگو، کہا ICC نے ڈنٹ ڈالا تو کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اب سامنا ہو چکا ہے سو ہم ڈٹے ہوئے، ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے۔ آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، اب سامنا ہو چکا، ہم ڈٹ گئے ہیں، تھکیں گے نہیں۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات برقرار، حکومت کو 1 دن کی مہلت دے دی، اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کل اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں ان کا بھی مرد آباد کریں گے۔ آصف علی زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، آپ لاہور میں بیٹھ کر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے اعتراضات کو چمٹے سے پکڑ کر پھینکنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ دینی مدارس کو حکومت کے اثر و رسوخ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں، اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ مستعفی ہونے کی خبریں افواہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، کام جاری رکھیں گے، جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے گفتگو، کانفرنس سے خطاب میں کہا 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے، تعلیمی اداروں میں مارنے پیٹنے کا رجحان ہے، فیصلہ سازی کے عمل میں بچوں کو سننا ضروری ہے، جب بھی پیش ہو عدالتیں اسے ضرور سنیں۔ جسٹس منصور علی شاہ خطاب کے دوران بار بار آئینی بینچ میں نہ ہونے کا تذکرہ کرتے رہے، جسٹس جمال مندوخیل کو مخاطب کیا، کہا آئین کے آرٹیکل 11(3) کی تشریح کی ضرورت ہے، کیا کروں میں اب یہ نہیں کر سکتا۔ Please listen to the children in the court. You have so much data. Why didn't you approach the court? You can go to the High Court. I mean, you need to also have this engagement with us. Don't expect us to just do this on our own. So I think 11(3) needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the Constitutional Bench I urge him to do it. پانی PTI سول نافرمانی کا شوق بھی پورا کر لیں، خواجہ آصف کا چیلنج، بولے کوئی ان کی کال پر کان نہیں دھرے گا، اسلام آباد پر حملے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے، بشرا بی بی اور علیمہ خان میں قیادت کی لڑائی چھڑ چکی، تحریک انصاف فراڈ پارٹی قرار، سما سے خصوصی گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا یہ قتل عام کا کہتے رہے، آج تک ایک لاش نہیں دکھا سکے، کئی مردہ لوگ زندہ ہو گئے۔ سول نافرمانی تحریک سے متعلق تفصیلات ابھی نہیں آئیں، بانی سے ملاقات میں چیزیں واضح ہوں گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میڈیا ٹاک، کہا بشرا بی بی کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر جگہ ساتھ رہا، نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں، کیا حکومت خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے؟ مذاکرات صرف ملک کی خاطر کر رہے ہیں، اگر حکمرانوں کو دلچسپی نہیں تو ہم تو چل ہی رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، صوبائی حکومت امن و امان بہتر بنانے میں ناکام ہو چکی، گورنر فیصل کریم کنڈی کی کڑی تنقید، کہا صوبائی خزانے سے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، وفاق نوٹس لے، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بھی سوال اٹھا دیا، بولی بشرا بی بی کس حیثیت سے لوگوں میں چیک تقسیم کر رہی ہے، حکومتی فنڈز کو ذاتی فوٹو سیشن کے لیے استعمال کرنا شرمناک ہے۔ کنٹینر ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام، رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گجرانوالہ کی عدالت کا 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، پولیس کی رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ مسترد۔ مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو شاباش، قوم کو مبارکباد، بولے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، عوام سے کیے ہر وعدے پر قائم ہے، ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔
معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر، دھرنوں سے یومیہ 190 ارب روپے نقصان ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں سرکاری ادارے روز 2 ارب سے زیادہ کا نقصان کر رہے ہیں، پرانے ٹیکس نظام کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا۔ قیمتوں میں کمی کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنا ہوگا، مہنگائی کی کمی کا فائدہ عوام کو نہ ہونے کا اعتراف۔ پی ٹی اے کا فری لانسرز کو بڑا ریلیف، موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی۔ اسٹیٹک آئی پی نہ رکھنے والے سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کل چین کے پہلے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل، انڈسٹری اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ پنجاب اور چین کے نجی سیکٹرز کے درمیان کاروباری اور تجارتی روابط پر بھی غور کیا جائے گا۔ مریم نواز اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گی۔ پانی نایاب، صفائی کا نظام خراب، گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پشاور کا علاقہ شہید آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ اہل علاقہ صوبائی حکومت سے ناراض، کہتے ہیں ووٹ دیا مگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ ہمارے علاقے میں تقریباً 3-4 سالوں سے بالکل پانی آتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی صفائی والا ہے نہ کوئی اور۔ علاقہ دیکھ لے ایئرپورٹ کے قریب ہے بہت۔ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کیا ہم نے غلطی کی ہے؟ شام میں حکومت مخالف جنگجوؤں کی پیش قدمی، جنوبی شہر درا پر بھی قبضہ کر لیا۔ مشرقی شہر دیر الزور پر کرد علیحدگی پسندوں کا کنٹرول۔ حماس کے مضافات میں تحریر الشام اور شامی فوج کی شدید لڑائی جاری۔ جنگ بندی پر حماس اسرائیل اختلافات معمولی نوعیت کے ہیں۔ معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہے، امید ہے فریقین آمادہ ہو جائیں گے۔ قطری وزیر اعظم کا فورم سے خطاب، فلسطینی صحافی وائل الدہدو کو دوحہ فورم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں مزید 52 شہادتیں۔ مظلوموں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کا 29 دسمبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک ناکام، حکمراں جماعت نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ایوان سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن 2/3 اکثریت ثابت نہ کر پائی، صدر اپنے کیے پر نادم، مارشل لاء کا حکم دینے پر قوم سے معافی مانگ لی۔ چیمپئنز T20 کپ کا راولپنڈی میں آغاز، افتتاحی میچ میں مارخورز نے لائنز کو 4 وکٹ سے ہرا کر پہلی کامیابی سمیٹی۔ 151 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 6 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز، ماحولیات اور گلوبل وارمنگ کے عنوان سے سیشن، مقررین کا خطاب۔ اور نعتیہ کلام سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا، جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ ملی نغمے آج بھی زبان زد عام، حویلیہ طیارہ حادثے کا غم تازہ، جہاں بحق ہونے والے مسافروں کے لواحقین افسردہ۔ PIA کی پرواز کو حادثے میں 48 افراد لقمہ اجل بنے۔